مسلمان مدینہ لوٹ تو آئے لیکن ان کا دل بجھا بجھا سا تھا کہ قریش تو شرطیں لگائے اور مسلمان ان کے جابرانہ شرطوں کے سامنے سر جھکا لے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک حادثہ بھی نگاہوں میں پھر رہا تھا اور آنکھوں کی نیند اور دل کا چین غارت کر رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی بھاگ کر آیا اور اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ یہ تھے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان، کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے کہ مدینہ میں پناہ مل جائے، مگر پیچھے پیچھے مکہ سے 2 آدمی اور آئے اور ان دونوں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، کلیجے پر پتھر رکھ کر اس غریب کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ دونوں نے مسلمانوں کے سامنے انہیں قید کیا اور ساتھ لے کر مکہ چلے۔ مسلمان حسرت و افسوس سے انہیں تکتے رہے اور ان کی مظلومی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتے رہے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے۔ وہاں موقع ہاتھ آ گیا اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کو قتل کر دیا۔ اب دوسرا سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے۔ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے چلے گئے اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے۔ پھر سمندر کے ساحل پر پہنچے اور وہی ٹھہر گئے۔ اب قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اس پر چاپا مارتے اور جو کچھ ہاتھ آتا لے بھاگتے۔ مکہ میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے اور قریش کی بے دردیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ معاہدے کی وجہ سے وہ مدینہ بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر وہی آ گئے۔ اس طرح ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی دروں میں رکھ لیتے۔ قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابو نہ پا سکے۔ بالآخر وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ ہم اپنی شرط سے باز آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساحلی مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف اور قریش کے موافق تھی، قریش اس سے کیسے دستبردار ہو گئے؟ لیکن وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جسے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی، اور اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمت نظر آئی جو اس سے پہلے نگاہوں سے اوجھل تھی۔ اگلے سال مسلمان پھر مکہ گئے اور وہاں 3 دن ٹھہر کر طواف و زیارت کیا، پھر مدینہ لوٹ آئے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور انہوں نے مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہو گیا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بہت سے نامور بہادر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ آگے چل کر یہی دونوں فوجی اسلام کے مشہور کمانڈر بنے۔ ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تو دوسرا فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ خزاعہ اور بکر عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، مگر جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا تو وہ آپس میں دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن من سے لگے رہے۔ پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا کہ اب اسلام کا خطرہ جاتا رہا، لہٰذا اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا اور انہوں نے خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکہ والوں کا ساتھ دیا تھا اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خزاعہ کا قبیلہ چونکہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان کے دشمن بکر قریش کے ساتھ تھے۔ قریش کے کسی بھی ساتھی قبیلے کا مسلمانوں کے کسی بھی ساتھی پر حملہ کرنا دراصل معاہدے کو توڑنا تھا۔ بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا تھا، یہی بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی، لیکن اسی پر بس نہ تھا۔ قریش نے بھی بکر کی مدد کی اور ان کے بہادروں نے صورت بدل بدل کر خزاعہ پر تلواریں چلائی۔ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی، مگر ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا اور اس میں گھس گھس کر بے دڑک خون بہایا۔ کسی طرح کچھ آدمی بھاگ کر مدینہ پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ خزاعہ کی مظلومی کی داستان سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا۔
معاہدے کی روح سے مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پرستی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑایا اور 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کرو۔ شرط نمبر 1، خزاع کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کرو۔ شرط نمبر 2، بکر سے الگ ہو جاؤ۔ شرط نمبر 3، اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا، تیسری شرط منظور ہے، اب ہم میں کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا گیا لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے اور انہوں نے فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ دوڑایا کہ معاہدے کو وہ تازہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید مہلت مانگے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاہی تھی، مدینہ ہی میں رہتی تھی۔ ابو سفیان سب سے پہلے بیٹی کے گھر پہنچا۔ ہو سکتا تھا کہ مدت کے بعد باپ کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کا دل بھر آتا اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی، لیکن یہاں اسلام کی محبت دل میں گر چکی تھی، سینے میں کفر سے نفرت کی آگ سلگ رہی تھی۔ بیٹی نے باپ سے سیدھے منہ بات نہ کی۔ بلاخر ابو سفیان مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا، سمجھ گیا کہ بیٹی میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قریش کا پیغام سنایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بیچ میں ڈالنا چاہا، لیکن انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور الٹے کچھ ناراض بھی ہوئے۔ وہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، دیکھا تو وہ سب سے زیادہ بپرے ہوئے تھے، اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ اب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بہت چھوٹے تھے اور اس وقت ان کی گود میں ہمک رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا، اس بچے سے صرف اتنا کہلا دو، میں نے دونوں فریقوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا، اگر یہ اتنا ہی کہہ دے تو آج سارے عرب کا سردار کہلائے، بولو ایسا کر سکتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو سفیان تمہیں معلوم ہے بچے ان معاملات میں کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون پناہ دے سکتا ہے؟ ان سے بھی بات نہ بنی تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات طے کر چکے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کیا بول سکتا ہے؟ بس ایک شکل ہے، تم مسجد میں جا کر اعلان کر دو میں حدیبیہ کی صلح بحال کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، پھر فوراً مکہ لوٹ گیا، مگر مکہ پہنچ کر جب اس نے لوگوں میں اپنا کارنامہ بیان کیا تو سب نے اسے ملامت کیا اور کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، تم سے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کیا ہے اور تم اتنا بھی نہ سمجھے، کہیں اس طرح صلح بحال ہوا کرتی ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ خزاع سے صلح کر لی جائے اور ان کے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا دے دیا جائے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ پر حملہ کرے تو وہ ان کا ساتھ نہ دے۔ بات طے ہو گئی تو وہ دل چون کے مکہ ہی میں رہتے تھے اور یہ خزاع کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے ان سے ہی بات پکی کر لی اور جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون بہا بھیج دیا گیا۔ پھر یہ دونوں ساتھ ہی خزاع پہنچے تاکہ صلح کی بات بالکل پختہ اور اطمینانی ہو جائے۔ Wait for next episode.